آج کی نیکی رمضان اور شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ اور فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ تو اس لیے ان راتوں میں سستی نہیں، نیند نہیں، موبائل نہیں، فضول گپ شپ نہیں بھائی، صرف اور صرف اللہ کی یاد کو دلوں میں بسانا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، اور نوافل میں لمبے رکوع، لمبے قیام، لمبے سجدے، صورتیں بدل بدل کے پڑھے۔ اگر آپ کو زبانی نہیں آتی تو چھوٹی صورتیں، ایک صورت کو بار 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 پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کا قیام کیا اور ایک آیت پڑھنے لگے، اور وہ آیت پڑھتے پڑھتے آپ نے صبح کر دی۔ تو آپ کو بہت صورتیں نہیں آتی، آپ ایک ہی صورت کو بار بار پڑھے، لیکن قیام لمبے۔ حیض والی خواتین اگر نماز نہیں پڑھنی تو سونا نہیں ہے بھائی، آپ نے ذکر کرنا ہے، آپ نے تسبیح کرنی ہے، آپ قرآن کی تلاوت لگا کے سنیں، آپ اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کریں۔ ہاں، جس طرح حج مبرور کی جزا جنت ہے، اسی طرح آپ دیکھیں جو اخلاص کے ساتھ اس رات لیلۃ القدر کی رات کو جاگ لے گا، اللہ اس کی بخشش کا اس کو ذریعہ بنا دے گا۔ اور جس طرح حج مبرور میں کیا ہے، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ اس حج میں نہ لڑائی جھگڑا، نہ گالی گلوچ، نہ فوش گوئی، تو ایسے حج کا بدلہ صرف جنت ہے۔ ہاں، وہ حج مبرور بنے گا۔ اسی طرح جس نے اعتکاف کیا یا لیلۃ القدر کی راتوں کو جاگا، اور اس میں نہ گپ شپ، نہ فضول لغو، نہ موبائل کا کثرت سے استعمال، ہاں، نہ بیٹھے لمبے چوڑے کھانے، صرف اور صرف کیا کرتے ہیں، اللہ کو یادوں میں بساتے، اللہ کا ذکر، تنہائیوں میں، کونوں میں، کھدروں میں مصلی بچھا کے رب سے باتیں، رب کا ذکر، رب کی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو ان کی یہ شب قدر اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی۔ اور جس نے لمبے چوڑے باتیں اور گپ شپ اور سب کٹھے ہو کے ہلے گلے اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے، میں نے اتنا قرآن پڑھا، تم نے اتنا تھوڑا پڑھا، تم نے اتنا پڑھا، ایک دوسرے سے مقابلے کر رہے ہیں، تو پھر تو آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ پلیز میں آپ سے گزارش کروں گی، آپ کسی کو مت پوچھے تم نے کتنے قرآن پڑھے، تم نے کتنی تسبیح پڑھی، مت ایک دوسرے کو دکھائیں۔ کوئی عمل تو ایسا کریں جو آپ کا اور آپ کا عمل آپ کے رب کو پتا ہو، بس آپ جانے یا آپ کا رب جانے۔ یہ جو دکھاوا اور ایک دوسرے کو بتانا اور پھر جو ہے بہت فخر کرنا، میں نے اتنا قرآن 10 پڑھے، میں نے 5 پڑھے، تو پھر اس کا اجر اللہ کے ہاں نہیں ملے گا، پھر لوگوں میں واہ واہ شہرت تو ہو جائے گی۔ اس لیے یہ راتیں قیمتی راتیں، ان کی قدر کیجئے، نہ جانے اگلے سال زندگی میں یہ راتیں آئیں یا نہ آئیں۔ تو اس لیے ان راتوں میں خوب محنت کرنی ہے، خوب عبادت کرنی ہے۔